ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو اردو ہارر اسٹوریز۔ آج جو میں آپ لوگوں کو کہانی سنانے جا رہی ہوں، یہ ہمارے ایک لسنر کی طرف سے ہمیں ریسیو ہوئی ہے، جس میں وہ لکھتی ہے، میرا نام پری ہے اور میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو میں آپ لوگوں کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں یہ آج سے 3 سال پہلے کا ہے، جب میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی۔ مجھے اکثر جنات کے قصے اور چڑیلوں کی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ایک دفعہ ایک جنات کی کہانی سنی، جس میں لکھا تھا کہ جنات محبت سچی کرتے ہیں، اگر آپ ان سے دوستی کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، اور یہ بات میرے دماغ میں کہیں اٹک سی گئی تھی۔ میں دن رات اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی کہ میں کیا کروں، کیا ایسا کروں کہ مجھے کوئی جن مل جائے جس سے میں محبت کر لوں یا میری اس سے شادی ہو جائے۔ یہ سوچتے سوچتے کافی عرصہ گزر گیا تو میں نے سوچا کہ میں کسی عامل کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ جن سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مجھے پتہ لگا کہ پاس والے گاؤں میں ایک عامل صاحب رہتے ہیں۔ میں ان کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر جا کر میں نے ان سے کہا کہ اس طرح مجھے جنات سے ملنے کا شوق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے کام ان کی مدد سے لوں اور ان سے دوستی کر لوں۔ یہ سن کر عامل چونک گیا اور بولا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ ایسے کام ہیں جن میں جان بھی جا سکتی ہے، نہ کہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے چاہنے والوں کی بھی۔ یہ سن کر پری بولی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس جنات سے ملاقات کرنی ہے، جیسے تیسے بھی ہو سکے آپ مجھے بتا دیں۔ یہ سن کر عامل سوچوں میں گم ہو گیا اور بولا کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے تم جنات سے رابطہ کر سکتی ہو۔ عامل نے پری کو بتایا کہ تمہیں ایک چلہ کاٹنا ہوگا، روز رات 12 بجے قبرستان جا کر تمہیں بیٹھنا ہوگا اور 40 دن تک یہ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ جیسے ہی تمہارا چلہ مکمل ہوگا، تمہارے سامنے مختلف قسم کے مخلوق نمودار ہوں گے، تب تم کسی بھی جن سے گفتگو کر سکتی ہو۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتا چلوں کہ 40 دن بہت مشکل ہوں گے۔ جب تم یہ اعمال کر رہی ہوگی تو تمہیں بہت سے جن آ کر ڈرائیں گے اور تمہارے چلے میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تم اپنے چلنے میں قائم رہی اور اپنے کلمات پڑھتی رہی تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن اگر تم ان کے وسوسوں میں آ کر اپنے کلمات تم نے چھوڑ دیے تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں قبرستان جا کر 2 پرانی قبروں کے بیچ میں ایک گول دائرہ بنا کر بیٹھنا ہوگا اور یہ 1 گھنٹے کا عمل کرنا ہوگا، اور 40 دن مکمل ہوتے ہی تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کر پری خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ آئی اور اس نے طے کر لیا کہ آج رات 12 بجے جب سب گھر والے سو جائیں گے تو میں قبرستان جا کر اپنا یہ عمل شروع کروں گی۔ اور جب رات کو سب سو گئے تو پری قبرستان کی طرف گئی اور جیسا کہ عامل نے کہا تھا، 2 قبروں کے بیچ میں ایک دائرہ بنا کر اس میں بیٹھ گئی اور اپنا عمل شروع کیا۔ 7 دن تک تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن 8ویں دن اعمال کے دوران اس کو کئی مخلوق اپنے آس پاس سے سائے کی شکل میں گزرتی ہوئی نظر آئیں، جس میں عجیب و غریب آوازیں، چیخ و پکار۔ یہ سن کر پری کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عامل صاحب نے بتایا تھا کہ وہ میرا دھیان بٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن مجھے ان پر دھیان نہیں دینا۔ اسی طرح 30 دن گزر گئے۔ ایک دفعہ پری قبرستان پہنچی اور اپنا اعمال شروع کیا۔ اعمال کے دوران اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے 2 جن آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اس کی امی کا سر ہے، جو کہ وہ اس کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے اور زور زور سے ہلا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر پری پریشان ہو گئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیا پتہ یہ میرا اعمال روکنے کی جنات کی سازش ہو۔ اس نے دھیان نہیں دیا اور اپنا اعمال پورا کیا اور گھر کو لوٹ آئی۔ جب پری گھر میں داخل ہوئی تو گھر والے ادھر ادھر پریشانی میں دوڑ رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو پری کے بھائی نے بتایا کہ آج امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ جب پری نے اندر جا کر دیکھا تو اس کی امی کی طبیعت واقعی خراب ہو گئی تھی۔ ان پر فالج کا اٹیک آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ہل نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر پری بہت پریشان ہوئی اور اس نے سوچا کہ کیا یہ میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، کیا پتہ امی کی عمر کی وجہ سے اور 2-3 دفعہ بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو ایسی طبیعت ہوئی ہو۔
لیکن اس کے ذہن پر اتنا جنون سوار تھا کہ وہ جنات سے ملاقات کرے اور ان سے دوستی کرے۔ اس نے اپنا عمل رد نہیں کیا اور اگلے دن پھر قبرستان چلی گئی اور اپنا عمل جاری رکھا۔ لیکن اس دن اس نے دیکھا کہ اس کے ابو 2 جنات کے ساتھ ادھر سامنے کھڑے ہیں اور 2 جنات ان کے ابو کا سر گول گول مروڑ رہے ہیں۔ اس کو لگا کہ یہ بھی سازش ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ کل امی کی شکل نظر آئی تھی اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، آج ابو کو خدا نخواستہ کچھ نہ ہو جائے۔ لیکن اس نے اپنا عمل پورا کیا اور گھر کو لوٹ آئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے ابو کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، اسی طرح وہ بھی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، نہ بول سکتے تھے نہ ہل سکتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر پری بہت پریشان ہوئی اور عامل کے پاس چلی گئی۔ اس نے عامل کو بتایا، اس طرح میرے امی ابو کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور چلے کے دوران مجھے میرے امی ابو نظر آئے تھے، لیکن میں نے دھیان نہیں دیا کہ یہ کوئی جنات کی سازش ہوگی۔ اس پر عامل نے کہا، ظاہر ہے اب تمہاری خواہشات ہی ایسی ہیں تو کسی کو تو قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ تمہاری جان خطرے میں ہو سکتی ہے یا تمہارے چاہنے والوں کی۔ یہ سن کر پری بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا، میں یہ عمل، یہ چلہ رد کرنا چاہتی ہوں، مجھے مزید نہیں کرنا، کیونکہ مجھے اپنی امی اور ابو کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر عامل نے کہا، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اگر تم نے اعمال اسی طرح بیچ میں چھوڑ دیے تو تمہاری جان خطرے میں چلی جائے گی۔ یہ سن کر پری بہت پریشان ہوئی اور اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو اس کے سامنے ایک خوفناک شکل کا جن آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بولا کہ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ اب سے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ دیکھ کر پری بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ جن ایسے ہوتے ہیں، مجھے لگا کہ جن خوبصورت ہوتے ہیں جن سے میں دوستی کر سکتی ہوں، لیکن تم تو بہت خوفناک ہو۔ اب پری کے ساتھ وہ جن ہمیشہ رہتا ہے اور اس کے امی ابو کی طبیعت بھی ویسی ہے۔ تو دوستو، پری نے اپنی بے وقوفی میں اپنے امی ابو کی جان بھی خطرے میں ڈالی اور اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی۔ نہ تو اب پری کسی سے شادی کر سکتی ہے، نہ تو کہیں پر اکیلی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک جن مسلسل رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک سچا واقعہ تھا جو ہمارے لسنر نے ہمیں بھیجا اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور ایسی مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔